جی میرا سوال یہ ہے، اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کر کے کیوں بھیجا؟ انسان کے جیون کا مقصد ہے کیا؟ آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے اور انسان کے جیون کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اسی لیے پیدا کیا ہے اور جیون کا سمے دیا ہے کہ دنیا میں جا اور میری دی ہوئی عقل سے مجھے پہچان، میرے حکموں کو پہچان اور میرے حکموں پر چل کر مجھے راضی کر کے دنیا سے آ اور مرنے کے بعد جنت کا انعام پا۔ اسی کا نام اسلام ہے کہ انسان اپنے سچے بنانے والے کے سامنے اپنے آپ کو سمرپت کر دے، جھکا دے، سرنڈر کر دے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے سونپ دے اور اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر جیون جیے۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ پورا اسلام کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ اس میں جو قانون دیے گئے ہیں جیون گزارنے کے، اب آپ اس کی تحقیق کریں، اس کا گیان حاصل کریں، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے سمجھیں کہ ہمارے بنانے والے کی مرضی کیا ہے، اس کی رچنا کے آدھار پر۔ اور اگر منمانی کر کے دنیا سے مر کے لوٹ کر آئے گا تو نرک کی آگ میں سزا پائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو بھی آدیش ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے ہی ہیں۔ جو انسان عقل کا صحیح استعمال نہ کر کے، گھمنڈ میں آ کر کے، اللہ کی تعریف پر راضی نہ ہو کر کے اور اپنی منمانی کرے گا، وہ مرنے کے بعد تباہ ہو جائے گا اور دنیا میں بھی اسے نقصان ہوگا۔ جو برائی پر چلے گا اسے نقصان ہی ملے گا، اور کیا ملے گا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے ہمیں یہ زندگی امتحان کے لیے دی ہے، اور زندگی کا مطلب یہ ہے جو جینے کے لیے اور کرم کرنے کے لیے ہو۔ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ جو جینے کے لیے اور کرم کرنے کے لیے ہو۔ جیون کا ہمیں سمے دے دیا ہے۔ اگر ہم یہ جیون اللہ کی مرضی پر جئیں گے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا جنت کا انعام پائیں گے، سورگ کا انعام پائیں گے، ورنہ گھمنڈ میں اپنی منمانی سے جیون جئیں گے تو نرک کی آگ میں سزا پائیں گے۔ تو ہمارے جیون کا مطلب ہے کہ ہم اپنے بنانے والے مالک کو اس کی مرضی پہ چل کر راضی کریں، اپنے اندر اس کی رچی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اچھائی پر چل کر، برائی سے بچ کر۔ یاد رکھیں، اسلام ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ انسانوں سے زیادہ انسانوں کی زندگی جینے کا طریقہ انسانوں کا بنانے والا مالک اللہ جانتا ہے۔ جیسے آپ سپوز کرو کہ آپ کو اچانک کسی جنگل میں چھوڑ دیا جائے، سمجھے ذرا بات کو، ہیں؟ جیسے کسی جنگل میں تمہیں اچانک چھوڑ دیا جائے تو وہاں پر سب طرح کے پھل ہیں، زہریلے پھل بھی ہیں اور فائدہ مند بھی ہیں۔ آپ کسی سے پوچھیں گے کہ نہیں؟ اگر آپ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، تو آپ پوچھیں گے، پہلے غور کریں گے، پوچھیں گے کہ بھائی کون سا پھل صحیح ہے اور کون سا پھل صحیح نہیں ہے۔ اور اگر گھمنڈ میں عقل کی تیزی دکھائیں گے، نہیں پوچھیں گے، ہیں؟ اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو الٹے سیدھے پھل کھا کر نقصان کر لیں گے، اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے۔ اب وہاں پر جنگل میں آپ نئے ہیں اور آپ کو کافی لوگ وہاں دکھائی دے رہے ہیں، تو آپ پوچھنا سب سے بہتر کس سے سمجھیں گے کہ مجھے اس جنگل کے بارے میں صحیح بات کون بتا سکتا ہے، کہ زہریلے پھل کون سے ہیں، نقصان دائک کون سے ہیں، فائدہ مند کون سے ہیں۔ تو آپ جب سوچیں گے تو آپ کے دماغ میں آئے گا، آپ جب غور کریں گے تو جو اس جنگل کا مالک ہے، جو مالی ہے، ہیں، اس سے پوچھنے میں فائدہ ہے۔ جو اس جنگل کا مالک ہے اس کو ہر چیز کی خبر ہے، تو اس سے پوچھنے میں فائدہ ہے۔ تو اسی طرح سے ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے بنانے والے نے ہمیں اس دنیا کے جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا، انسان کو پیدا کر کے دنیا میں اکیلا بھیجا، ہاں اکیلا چھوڑ دیا، اپنی رچنا کو ہمارے اندر رچ دیا، اچھائی پر چلنے کا آدیش دیا، برائی سے بچنے کا آدیش دیا، اچھائی میں سکون پیدا کر دیا، برائی میں بے چینی گھبراہٹ پیدا کر دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں انسان کو بلاتا ہے کہ میرے بندے، میں تیرا بنانے والا، میں تیری مرضی پر، میں تیرا بنانے والا ہوں، یہ دنیا میری ہے، دنیا کی ہر چیز میں نے بنائی ہے، میں اس کو چلا رہا ہوں، تو دنیا میں ابھی نیا گیا ہے، لہٰذا اپنے اہنکار کو ختم کر اور اس دنیا میں میری مرضی کو پہچان۔ تجھے نہ اس دنیا کا ہوش ہے، نہ اس زندگی کا ہوش ہے،
لہٰذا تو اپنے آپ کو میرے سامنے سرنڈر کر دے، جھکا دے۔ یہی تیرا ٹیسٹ ہے، یہی تیرا امتحان ہے۔ اور اللہ کے جو بھی حکم ہیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں، نقصان کے لیے نہیں ہے۔ اگر اللہ حکم دیتا ہے کہ تم شراب نہ پیو تو اس میں اللہ کا فائدہ ہے کہ ہمارا فائدہ ہے؟ ہماری تو فائدہ ہے۔ اگر اللہ حکم دیتا ہے کہ تم جوا نہ کھیلو تو اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ اللہ کا؟ ہماری تو فائدہ ہے۔ اللہ ہر نفع نقصان سے پاک ہے، پوتر ہے۔ تو میرے بندے میری مرضی پر چل کر یہاں جیون گزار، ورنہ تو الٹے سیدھے کرم کر کے بھٹک کر مر جائے گا، اور مرنے کے بعد نرک کی آگ کا، جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ یہی اللہ کی طرف سے انسان کا ٹیسٹ ہے کہ میرے بندے یہ دنیا میری ہے، اس کے ذرے ذرے کا مجھے پتہ ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، تجھے زندگی کا ہوش نہیں ہے، لہٰذا تو اپنی عقل کی تیزی مت دکھا، اور میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے حکموں کو پہچان، میری پناہ میں آ جا، مجھے راضی کر، تاکہ مرنے کے بعد تو نرک کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں ہمیشہ کا جیون پائے۔ تو میرے بندے یہ دنیا میری ہے، اس دنیا کی ہر چیز کا مجھے پتہ ہے، تو ابھی دنیا میں نیا نیا آیا ہے، تجھے اس دنیا کا ہوش نہیں ہے، نہ اپنی زندگی کا ہوش ہے، تجھے اس دنیا کا پتہ نہیں ہے۔ تو بھئی ہمارے بنانے والے اللہ تعالیٰ کا بالکل سیدھا راستہ ہے، کوئی ٹیڑھا میڑھا راستہ نہیں ہے۔ سیدھی راہ اللہ کی ہے، ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے۔ بالکل سیدھا راستہ ہے کہ اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلو، برائی سے بچو، سچائی پر چلو، جھوٹ سے بچو، ہیں۔ جو اللہ کی خوشی کے لیے اپنی خوشی قربان کر دے وہ اللہ کو پائے گا۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ جس نے اللہ کو پا لیا موت سے پہلے پہلے وہ ہے کامیاب۔ اب اللہ کی خوشی کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دو، چوری کرنا چھوڑ دو، غلط کاموں کو چھوڑ دو، رشوت لینا چھوڑ دو، کسی کا دل دکھانا چھوڑ دو، دھرتی پہ فساد پھیلانا چھوڑ دو، جھوٹ اور دھوکے سے دل بہلانا چھوڑ دو، برائی پر چلنا چھوڑ دو، اللہ کی خوشی کے لیے دنیا کی ہر چیز سے دل ہٹا دو، اللہ سے دل لگاؤ۔ تو بھئی ہمارے بنانے والے مالک کا سچا راستہ بالکل آسان ہے، مگر اب جو انسان ٹیڑھی نیت کر کے ٹیڑھے راستے پہ چلے گا تو وہ اپنے لیے ٹیڑھا کر لے گا، ورنہ بہت آسان ہے کہ اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سیدھی راہ اس کی یہی ہے کہ اچھائی پر چلو، برائی سے بچو، اور جو اللہ کے آدیش دیے گئے ہیں قرآن مجید میں ان آدیشوں کے دوارا اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لو، اور موت سے پہلے پہلے اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر لو، تو مرنے کے بعد پھر انشاءاللہ مکتی پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب جو لوگ ٹیڑھی راہ پر چلنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے، انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے۔ تو بھئی کہاں ہے یہ انسانیت کی کتاب ہیں؟ پہلے آپ سمجھو کہ ایک انسان اچھا مسلمان بن ہی نہیں سکتا، کب تک؟ جب تک کہ وہ اچھا انسان نہ بن جائے۔ ایک مسلمان بھی اگر اچھا انسان نہیں ہے تو وہ اچھا مسلمان نہیں ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ دکھی رہیں، جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ سخی نہ رہیں۔ تو بھئی اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں تاکہ اپنے مالک کی مرضی کو پہچان سکیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں بار بار کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور جتنا بھی ہو سکے سچائی کو پھیلائیں۔ تو بھئی میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات بڑی قیمتی اور سنا دوں آپ کو۔ جس پرکار جنگل میں اچانک ہم پہنچے اور ہم نے عقل کو لگایا، دوڑایا کہ ہمیں کس سے پوچھنا چاہیے، تو عقل نے صحیح جواب دیا کہ جو اس باغ کا مالک ہے، جنگل کا مالک ہے، اسی سے ہمیں صحیح بات معلوم پڑے گی کہ اس جنگل میں کون سے پھل نقصان دائق ہیں اور کون سے پھل فائدہ مند ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے جنگل میں ہمیں چھوڑ دیا ہے، اور پھر خود ہی کہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے دنیا کے انسانوں تم سب گمراہ ہو، بھٹکے ہوئے ہو، مجھ سے سچی راہ میری مانگو، میں تمہیں دکھاؤں گا، مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یعنی میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ دنیا میری ہے، میں نے اس کو بنایا ہے، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ تم ابھی دنیا میں نئے نئے گئے ہو، نہ تمہیں اس دنیا کا ہوش ہے اور نہ زندگی کا ٹھیک سے ہوش ہے۔ جیون کے سمے کو برباد مت کرو، دوسرے لوگ تمہارے سامنے مر رہے ہیں، ان کی زندگی ختم ہو رہی ہے، لہٰذا تمہاری بھی ختم ہوگی۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، تم سب گمراہ ہو، بھٹکے ہوئے ہو، مجھ سے راہ مانگو، مجھ سے میری سچی راہ مانگو، میں تمہیں دکھاؤں گا۔ تو اس بات سے ہمیں یہ سبق ملا
کہ میرے بھائیو دنیا میں آپ کہیں بھی جاؤ، کسی سے بھی اللہ کا راستہ پوچھو، جب تک آپ دل سے اللہ سے نہیں مانگو گے، آپ کو دنیا کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی بڑے سے بڑا پنڈت، بڑے سے بڑا مولوی، بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا گرو اللہ کی سچی راہ نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے دے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے جس کو میں دھکا دوں اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں، اور جس کو میں سنبھالوں اس کا بگاڑنے والا کوئی نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پوری دنیا مل کر اسے سیدھے راستے پر نہیں لا سکتی ہے، اور جس کو اللہ سچا راستہ دکھائے اسے پوری دنیا مل کر گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، جیسے جنگل میں کوئی کمرہ بن رہا ہو اور اس کمرے میں 4 دیوار ہوتی ہیں، چاروں دیواروں میں بڑے بڑے گیٹ چڑھے ہوئے ہوں، دروازے چڑھے ہوئے ہوں، دروازے، اور بہت تیز طوفان چل رہا ہو، اور میں آپ سے کہوں کہ بھئی آپ ذرا اس کمرے میں سے جھاڑو مار دینا۔ جب آپ جھاڑو ماریں گے تو ادھر سے صاف کریں گے تو کوڑا ادھر سے آ جائے گا، ادھر سے صاف کریں گے تو کوڑا ادھر سے آ جائے گا، کیونکہ اس میں چاروں طرف دروازے لگے ہوئے ہیں اور آندھی چل رہی ہے، کوڑا کرکٹ اندر کو آ رہا ہے، تو آپ اس کی صفائی نہیں کر سکتے۔ اسی پرکار اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے، اللہ تعالیٰ گمراہ کسی کو ایسے نہیں کرتا، سمجھ لیں پہلے ہم، اللہ کی یہ قدرت الٹپ نہیں ہے جو دھرتی پہ فساد پھیلاتا ہے، اہنکار دکھاتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اس کی ناقدری کرتا ہے، اللہ کی چاہنا نہیں کرتا، اللہ اسی کو گمراہ کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جیسا انسان بننا چاہتا ہے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ ویسا ہی راستہ کھول دیتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اور اس کی کھوج کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایک کسوٹی پردان کر دے گا، یعنی آپ کی عقل کو سچ اور جھوٹ کو جاننے کی سمجھ دے گا، آپ کو سیدھی راہ دکھائے گا کہ یہ میرا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے۔ جب تک آپ کو یہ کسوٹی نہیں ملے گی، ہدایت نہیں ملے گی اللہ کی، پوری دنیا مل کر آپ کو سچے راستے پر نہیں لا سکتی، آپ سچے راستے کو سمجھ بھی نہیں سکتے، سمجھ جائیں گے لیکن مان نہیں سکتے۔ اسی لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ کی ہدایت اللہ سے مانگیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دنیا میں اتنے سارے دھرم ہیں، اتنے سارے مذہب ہیں، اتنے سارے فرقے ہیں، اتنے سارے مت ہیں، اتنے سارے لوگ الگ الگ راستوں پر چل رہے ہیں، تو جب ایک ہے سنسار کا مالک تو تیرا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، میں کہاں کہاں بھٹکوں، کس کس کو دیکھوں، کیا کیا سمجھوں، جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے اور اس پہ چلا دے۔ آپ یہ پرارتھنا، یہ دعا ہر وقت مانگتے رہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے، جلد بازی نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ مانگتے رہیں لگاتار، اللہ کی قدرت دھیرے دھیرے کام کرتی ہے، وہ ضرور 100% آپ کو سچا راستہ دکھائے گا اگر آپ دل سے مانگ رہے ہیں۔ آپ اپنا کام لگاتار کرتے رہیں، دل سے مانگتے رہیں، تو جس پرکار آپ جنگل میں پہنچے اور جنگل کے مالک سے آپ نے دماغ لگایا کہ جنگل کا جو مالک ہے وہی مجھے صحیح بات بتا سکتا ہے کہ کون سا پھل زہریلا ہے اور کون سا فائدہ مند ہے، اسی پرکار آپ سمجھیں کہ جو اس کائنات کا مالک ہے وہی مجھے جیون جینے کا صحیح طریقہ بتا سکتا ہے کہ مجھے کیسے جینا چاہیے اور کیسے نہیں جینا چاہیے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر کس پرکار مجھے اچھائی پر چلنا چاہیے اور برائی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ جب تک آپ اللہ سے ڈریں گے نہیں اور اس کی طلب نہیں کریں گے، آپ کے اندر اس کی پیاس نہیں ہوگی سچائی کی تحقیق کرنے کی، اللہ کو حاصل کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، تب تک اللہ تعالیٰ آپ کے دل دماغ کے اندری ہوش میں سچائی نہیں پہنچائے گا۔ یاد رکھیں، سننے کا مطلب یہ نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، ایک سننا ہوتا ہے کہ انسان کا پوری طرح دھیان، دل دماغ دنیا کے دھوکے میں رچا بسا پڑا ہے، اب اس دھوکے کے اندر سچائی اترے گی دل دماغ کے اندر، تبھی انسان کا دنیا کا دھوکہ کھلے گا اور سچائی کو وہ سمجھے گا۔ تو اس کے لیے اللہ بندے کو سنواتا ہے، لیکن اسی کو سنواتا ہے جو اللہ کے ساتھ میں سچائی کی نیتی اپناتا ہے اور شدھ بھاونا لے کر اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پانے کی اور راضی کرنے کی کوشش اور محنت کرتا ہے۔ کیونکہ یہ زندگی امتحان ہے، امتحان میں اتر دیے جاتے ہیں، پرشن دیے جاتے ہیں، اتر نہیں دیے جاتے۔ اللہ ہمیں دکھتا نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی دکھتی نہیں ہے، مگر اللہ کو اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز کا حال پتہ ہے، لہٰذا وہ ہمارے من کا حال جانتا ہے، اس لیے اس سے من ہی من میں ہم دعا کریں، دعا مانگیں، پرارتھنا کریں کہ اے اللہ مجھے اپنی طرف سے جو تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے اور اس پر چلا دے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، وہ ہمیں ضرور راہ دکھائے گا، لیکن ہم لگاتار مانگتے رہیں، پیچھے نہ ہٹیں، مایوس نہ ہوں، اللہ سے مانگیں بھی اور پھر اس کا علم حاصل کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں
कर्मों से कोशिश करते रहें, और जो भी परेशानी आए उस पर सब्र करें, उसे बर्दाश्त करें, क्योंकि सच्चाई की राह में तकलीफ़ तो भी थोड़ी बहुत आती है। इसलिए सब्र करें, बर्दाश्त करें, अल्लाह की खुशी के लिए आगे बढ़ें, मेहनत करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अल्लाह का इल्म हासिल करें, ज्ञान हासिल करें। हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें। तो भाई, जिस प्रकार मैंने आपको मिसाल दी है, कमरे की मिसाल दी है, कि सफाई करने की मिसाल दी है, तो आप उसको सफाई कर नहीं सकते। आपकी मिसाल इस तरह से माने, जब आप अल्लाह ताला किसी को भटकाता है, अल्लाह की हिदायत नहीं पाता है, अल्लाह सच्चा रास्ता नहीं दिखाता है, क्योंकि वो चाहता भी नहीं है, तो फिर वो गुमराह है। उसकी मिसाल ऐसी है कि वो सच्चाई उसके सामने आएगी, उसे मानेगा, फिर कोई और उसे भटका देगा गलत रास्ते की तरफ, तो उसके कहने पर बहकाए पे आ जाएगा, उसके बहकाए में आ जाएगा। अगर फिर सच्ची बात सामने आएगी, उसको मानेगा, तो फिर कोई और उसे उल्टी राह पे भटका देगा, तो उसके भटकाए में आ जाएगा। इसी प्रकार इंसान सच्ची राह को नहीं पा सकता। और जिसको अल्लाह ताला, जो इंसान चाहता है कि मुझे सच्चाई की तहकीक करनी है और मुझे हकीकत तक पहुंचना है, अल्लाह उसको सच्ची राह दिखाता है। फिर उसका दिल सच्ची बात पर ठुक जाता है, फिर उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, उसे कोई भटका नहीं सकता, जिसको अल्लाह सच्चा रास्ता दिखाता है। फिर वो सच्ची बात को समझता रहता है और उस पर अमल करता रहता है। और जो उसे बहकाता है, उसको समझता है कि ये गलत कह रहा है, उसके बहकाए में नहीं आता और अल्लाह की तरफ बढ़ता चला जाता है, पीछे नहीं हटता। तो फिर अल्लाह ताला उसे दुनिया में एक रोशनी दिखाता है, सच और झूठ को जानने की समझ देता है, जिसके ज़रिए से वो दुनिया में पहचानता है कि कौन इंसान सही राह बता रहा है और कौन गलत रास्ता बता रहा है, कौन झूठा ज्ञान समझा रहा है और कौन सही ज्ञान समझा रहा है। फिर वो दुनिया में धोखा नहीं खाता कि इंसान का धर्म का लंबा चौड़ा दिखावा देख करके और वो धोखा खा जाए कि इतना बड़ा गुरु है, इतनी संपत्ति है इसके पास। वो फिर इंसान की जो ज्ञान बता रहा है उसको तोलता है कि क्या सच बोल रहा है और क्या झूठ बोल रहा है। फिर वो दुनिया में बहकाए में नहीं आता, अल्लाह उसको सच्चा रास्ता दिखा देता है, एक रोशनी अता फरमा देता है, जिसके ज़रिए से वो अल्लाह के सच्चे रास्ते में चलता रहता है और बुराई से बचता रहता है। उम्मीद करता हूँ कि सवाल के जवाब हो गए, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आँख खोलो, उठो, याद रब को करो। आँख खोलो, सुनो जिक्र हक का, सुनो। आँख खोलो, सुनो जिक्र हक का, सुनो।